السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم تشبیہ کی ایک اور قسم پڑھتے ہیں جسے تشبیہ مفروق کہا جاتا ہے۔ تشبیہ مفروق، جب تشبیہ میں ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ کا ذکر آئے تو اسے تشبیہ مفروق کہتے ہیں۔ ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ کا ذکر آئے، جیسے یہ شعر ہے کہ تکلم ہے تیرا یا شعلہ وادی ایمن ہے، تبسم زیر لب ہے یا کلی کھلتی ہے جنت کی۔ تکلم کلام، اب دیکھیے کہ محبوب کے تکلم کو شاعر نے وادی ایمن کے شعلے سے تشبیہ دی ہے۔ وادی ایمن آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا اور وہیں درخت میں ان کو آگ دکھائی دی تھی، اور جب وہ قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ اس کی طرف، اب اس میں یعنی صنعت تلمی بھی ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ محبوب کا تکلم جو ہے یعنی کلام، وہ مشبہ ہے اس کو جس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وادی ایمن کے شعلے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ محبوب کے تبسم میں زیر لب، یعنی ایک ہوتا ہے کہا لگانا، زور زور سے ہنسنا، ایک ہے تبسم میں زیر لب جس کو آپ سمائلنگ موڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ شاعر نے محبوب کے تبسم کو، ہلکی سی مسکراہٹ کو جنت کی کھلتی ہوئی کلی سے تشبیہ دی ہے۔ آہا، آپ دیکھیے کہ کیونکہ تبسم زیر لب ہے تو ادھر بھی کلی کا ذکر کیا گیا جو بالکل ایسے آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، ابھی مکمل پھول نہیں بنی۔ تو تبسم زیر لب کو کھلتی ہوئی کلی سے تشبیہ دینا، یہ بڑی ایک نادر قسم ہے، نادر مثال ہے، چونکہ اس میں ہر مشبہ کے بعد مشبہ بھی آیا ہے، اس لیے یہ تشبیہ مفروق ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ تکلم کو شعلہ وادی ایمن سے، اور پھر تبسم زیر لب کو جنت کی کھلتی ہوئی کلی سے تشبیہ، ہر مشبہ کے بعد مشبہ بھی آ گیا ہے، تو یہ تشبیہ مفروق ہوگی۔ اگلا شعر دیکھیے، نرگس ہے چشم سرو ہے قد گل عذار ہے، نام خدا و شوق سراپا بہار۔ محبوب کے خد و خال کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں چشم، محبوب کی آنکھوں کو نرگس کے پھول جو ہے، نرگس کا جو پھول ہے وہ آنکھ سے مشابہ ہوتا ہے، تو اس میں شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو نرگس سے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح محبوب کی بلند قامتی کو سرو سے تشبیہ دی ہے۔ سرو ایک درخت ہے جو لمبا ہوتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے۔ گل عذار ہے، عذار رخسار کو کہتے ہیں، گال رخسار، محبوب کے رخساروں کو پھول سے تشبیہ دی ہے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں نرگس کے پھول جیسی، بلند قامتی سرو جیسی، اور اس کے رخسار جو ہیں وہ پھول جیسے ہیں۔ خدا کی قسم میرا محبوب اتنا حسین ہے، خوبصورت ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک بہار ہے، حسن و جمال کا مرقع ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شعر میں ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس میں تشبیہ مفروق ہے۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان جنت آہ کا آئینہ ہے۔ شعر بہت عمدہ ہے،
دیدہ بینا، دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، بینا دیکھنے والی، دیکھنے والی آنکھ میں جو غم کا داغ ہے وہ سینے کا چراغ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں داغ غم کو چراغ سینہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور آہ کو آئینے سے تشبیہ دی گئی کہ آہ کا جو آئینہ ہے وہ روح کے لیے سامان جنت ہے، خوشی کا سامان ہے، مسرت کا سامان ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ بہی کا ذکر لایا گیا ہے، اسی لیے یہ تشبیہ مفروق ہوگی۔ اب ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ یہ تشبیہ مؤکد، یہ ایک اور قسم ہمارے سامنے آ گئی ہے، تشبیہ مؤکد۔ اگر تشبیہ میں حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ، یعنی حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی ہم کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر تشبیہ میں حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ نہ ہوں تو اسے تشبیہ مؤکد کہتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کیا ہے، مانند، جیسا، جس طرح، مثال، مثل، گوں جیسے گندم گوں، گل گوں، آسا، الف مدہ سین رفع، آسا جیسے آئینہ آسا، اسی طرح فام، گل فام۔ تو یہ سارے حروف تشبیہ ہیں۔ اگر یہ حروف تشبیہ نہ ہوں تو پھر وہ تشبیہ مؤکد ہوتی ہے، اور حروف تشبیہ کے بغیر تشبیہ میں قوت اور مبالغہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہر چیز شعر میں مشبہ ہے، مشبہ بہی ہے، وجہ شبہ ہے، حرف تشبیہ ہے، تو یہ ایک تشبیہ کی انتہائی سادہ سی صورت کہ ساری اس میں ارکان تشبیہ موجود ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ یعنی تشبیہ میں جو ایک حسن ہے، قوت ہے، مبالغہ ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو حروف تشبیہ اگر نہ ہو، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، میر کا بہت عمدہ شعر ہے۔ آپ دیکھیے کہ شاعر نے دل کو نگر سے تشبیہ دیا اور ویرانی کے حوالے سے لوٹنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دل کو نگر سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں حرف تشبیہ بالکل نہیں ہے، تو لہٰذا اس شعر میں قوت ہے، حسن ہے، مبالغہ اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو یہ تشبیہ مؤکد کی خوبصورت مثال ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، خواجہ حیدر علی آتش کا بڑا معروف شعر ہے۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ یعنی جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو کوئی بھی ٹوٹے ہوئے پیالے کو نہیں خریدتا، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے بھی دل شکستہ، میرا دل جو محبوب کے ہجر اور فراق میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اس پر بھی کسی مہجبیں کی، خوش جمال کی نگاہ نہیں پڑی، یعنی کسی نے بھی میرے دل پر نگاہ عنایت نہیں کی۔ میں نہیں ایسے جیسے ٹوٹے ہوئے پیالے کو کوئی بھی نہیں خریدتا، اس وہ لائق اعتنا نہیں سمجھتا ٹوٹے ہوئے پیالے کو۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ اس شعر میں بھی آپ کو حرف تشبیہ نظر نہیں آتا، تو یہ تشبیہ مؤکد کی مثال ہوگی۔ اگلی قسم دیکھیے عزیزان گرامی، وہ ہے تشبیہ مرسل یا تشبیہ صریح۔ تشبیہ مرسل
جس تشبیہ میں حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ موجود ہو اسے تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔ تشبیہ مؤکد میں حرف تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ مرسل میں حرف تشبیہ موجود ہے۔ یہ فرق ہے۔ حرف تشبیہ کی موجودگی سے تشبیہ کی قوت اور تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر حرف تشبیہ موجود ہو تو پھر قوت اور مبالغہ جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ میر کا یہ شعر دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یعنی زندگی کا عارضی پن اور زندگی کی فنا پذیری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ حباب بلبلے جیسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلبلہ جو ہوتا ہے، پانی کا بلبلہ، وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر کچھ لمحے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی یعنی مختصر لمحے کے لیے ہے، اور انسانی زندگی کا یا دیگر مظاہر کائنات کا جو ظہور ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سراب، آنکھوں کا دھوکہ ہے، کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان مظاہر کائنات نے، انسان کی زندگی نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے یا اس کو ثبات ہے، حالانکہ یہ ہماری نگاہ کا دھوکہ ہے کہ انہوں نے جلد یا بدیر انہوں نے فنا ہو جانا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں یہ سی کا جو لفظ ہے یہ حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ آ گیا ہے، تو یہ تشبیہ مرسل ہوگی۔ اگلا شعر ہے کہ کندن سا چہرہ دیکھو کبھی آئینے میں تم، سونا ملاؤ مہر کا چاندی میں ماہ کی۔ بڑا کلاسیکل شعر ہے۔ کندن، آپ جانتے ہیں کہ جب سونے میں سے کھوٹ نکل جائے، یعنی سونے کو جب کٹھالی میں رکھ کر آگ پر تاپتے ہیں، آگ پر اس کو رکھتے ہیں، تو سونے کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہوتا ہے یا میل کچیل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور باقی خالص جو سونا بچتا ہے اس کو کندن کہتے ہیں۔ اب شاعر کے دل میں یہ حسرت ہے، آرزو ہے، اور شاید اسے یہ منظر زیادہ اچھا لگتا ہے کہ محبوب اپنا چمکتا ہوا چہرہ سونے جیسا وہ آئینے میں اپنی شکل کو دیکھے اور اپنی آرائش کرے، یہ منظر اسے اچھا لگتا ہے۔ اور وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم کبھی ایسا کرو کہ آئینے میں اپنے کندن جیسے چہرے کو دیکھو، تو بس یوں سمجھو کہ ایسا ہوگا کہ جیسے چاند ماہ کی چاندی میں، ماہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ چاندی جیسی سفید ہوتی ہے، چاندنی، چاندی جیسی۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سونے کی طرح پیلی ہوتی ہے، سنہری ہوتی ہے، اور محبوب کا جو چہرہ ہے وہ بھی سونے کی طرح سنہرا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب تم آئینے میں، آئینہ چاندی کی طرح سفید، کہ جب تم آئینے میں اپنا کندن جیسا چہرہ دیکھو گے تو گویا ایک ایسا منظر ہوگا کہ جیسے چاند کی چاندی میں آپ نے سورج کا سونا ملا دیا ہے۔ کیا عمدہ تشبیہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب یعنی سا کا جو لفظ ہے یہ تشبیہ مرسل ہوگی، کیونکہ سا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، تو حرف تشبیہ کیونکہ سا آ گیا ہے تو یہ تشبیہ مرسل کی شکل ہوگی۔ آگے شعر دیکھیے، میں دل کو عالم وارفتگی میں کھو بیٹھا، چمک رہا تھا بدن اس کا چاندنی کی طرح۔ بڑا اچھا شعر ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب کا جو جسم تھا وہ چاندنی کی طرح چمک رہا تھا،
اس لیے جب میں نے اس کے چمکتے دمکتے سفید بدن کو دیکھا تو مجھ پر ایک عالم جنوں طاری ہو گیا اور میں اپنے آپ کو بھول بیٹھا، اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، عالم وارفتگی دیوانگی کی حالت میں اپنے دل کو کھو بیٹھا، یعنی دل مجھ سے چلا گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں بدن کو چاندنی سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہ جو طرح کا لفظ ہے، طرح، یہ کیا ہے؟ کی طرح، یہ حرف تشبیہ ہے۔ یہ اب کون سی بنے گی؟ تشبیہ مرسل، کہ جس میں حرف تشبیہ موجود ہو اسے تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں سی کا لفظ آ رہا ہے، اس میں سا کا لفظ ہے، اس میں طرح کا لفظ ہے، کی طرح کا۔ تو عزیزان گرامی، ایسی تشبیہ کو تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔